تھوڑی دیر بعد چچی میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر شاہینہ کو میرے بستر سے اٹھانے کے لیے جھک گئیں۔ اسی وقت میں نے پوچھا، کیا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ذرا دیر کے لیے ان پر گھبراہٹ طاری ہوئی، پھر وہ سنبھل کر میری طرف بڑھتی ہوئی بولی، اتنی رات کو کون ملنے آئے گا؟ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی تھی، اس لیے میں پوچھ رہا۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ جما دیا، پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، تو نے کس کی آواز سنی تھی؟ وہ تیرا کوئی باپ ہوگا، میرے سامنے کا چھوکرا مجھے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، چل بتا کون ہے میرے کمرے میں؟ کون تیری ماں کا یار ہے جس کی آواز تو نے سنی ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کہا، خبردار میری ماں کا نام نہ لینا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ قدرے حیرانی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں 12 برس کا بچہ تھا مگر قد میں ان کے برابر ہو گیا تھا۔ شاید پہلی بار وہ میرے اونچے قد کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لو دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں دھوکا ہوا ہے، تم نے کسی کی آواز نہیں سنی ہے۔ میں نے سنی ہے۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا اور چاروں طرف اس شخص کو تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں چچی واپس جا کر شاہینہ کو لے آئی تھی۔ اسے بستر پر سلاتے ہوئے انہوں نے، کیا ابھی تک تسلی نہیں ہوئی ہے؟ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، کم بخت، اونٹ کی طرح لمبا ہو رہا ہے، مارتی ہوں تو میرے ہی ہاتھ دکھنے لگتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تمہارے چچا کو آنے دو، وہی تمہاری خبر لیں گے۔ میں لاپرواہی سے اوہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر سو گیا، مگر مجھے فوراً ہی نیند نہیں آئی۔ میں دیر تک اس شخص کے متعلق سوچتا رہا جس کی آواز میں نے سنی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا تھا۔ شاید چچی نے اسے بھگا دیا تھا یا کہیں چھپا دیا تھا۔ میں ان کی مکاریوں کو نہ سمجھ سکا۔ رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا۔ پھر چچا جان کی گرجدار آواز سن کر ہی میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، نمک حرام، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ کیا اسی دن کے لیے میں تیری پرورش کر رہا ہوں؟ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں تکنے لگا۔ چچی نے ہاتھ نچا کر کہا، اے ہے، کیسی معصوم سی صورت بنا کر اپنے چچا جان کو دیکھ رہا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ ذلیل کمینے، اسی دن کے لیے میں شاہینہ کو تیرے پاس آنے سے روکتی تھی۔ تم چپ رہو بیگم، چچا جان نے کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، کیوں بے، کل رات تو نے شاہینہ کو پیار کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، جی ہاں۔ یہ جواب سنتے ہی چچا جان نے ایک زور کا تمانچہ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا، بستر پر گر پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چھوٹی بہن کو پیار کرنا جرم ہے، لیکن اس تمانچے نے بہن بھائی کے مقدس رشتے میں کھوٹ پیدا کر دیا۔